قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. ہاں اچھا دیکھیے گا، قربانی میں ایک ایک جانور ایسا ہوتا ہے، آدمی بازار میں خریدے گا نا، ہے یا اللہ، سب سے کم پیسہ میں کٹا ہوا، بدن میں گوشت نہیں، خالی ہڈی نظر آ رہی. اچھا بازار سے جب لے کے گھر آئے گا 50 مرتبہ وہ جانور بیٹھ جاتا ہے، طاقت ہے یہ نہیں، مارا دھکا آگے بڑھا. ارے بھائی یہ قربانی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب، ارے بولو بھائی کوئی عیب نہ ہو، فروا ہو، تندرست ہو. ایک لیڈر صاحب بچپنے میں اس کا جو یہ کان جو ہے نا، یہ تھوڑا سا کان کٹ گیا تھا. اب وہ جوان ہوئے تو لیڈر میں اٹھے، نیتا میں اٹھے. اب وہ امرا پارا میں جن سبھا تھا، جن سبھا میں نیتا جی کھڑے ہوئے، کان کٹا ہوا تھا. امرا پارا کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ امرا پارا کے لوگوں ہم کو ووٹ دو، ہم کو جتاؤ، اگر ہم جیت گئے وقت پڑے گا ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے. ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا آپ کی قربانی جائز نہیں ہے، کان کٹ لو، چلا بھگا. بہتر ہے کوئی عیب نہ ہو، عیبدار جانور کی قربانی نہ ہو، فربا ہو، تندرست ہو، تھوڑا پیسہ لگ جائے تو بہتر. الحمدللہ سما تھوڑا پیسہ لگ جائے، اچھے قربانی دو تاکہ پل صراط کے پل پر یہ سواری کا کام آئے. المختصر قربانی کے حوالے سے، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، میرا موضوع دوسرا ہے، یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ قربانی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سنت. اور قربان جاؤ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میرے بچوں صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، 5 وقت کی نماز پڑھو. دیکھو ہم نہیں کہتے کہ آپ تسبیح لے لو، کام چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، کھیتی باڑی چھوڑ دو، مسجد میں بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی، شریعت یہ نہیں کہتی ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ کماؤ مت، کھیتی باڑی کمانا چھوڑ دو، حلال روزی چھوڑ دو، مسجد میں بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی، جہاں تجارت کر رہے ہو، جہاں کھیتی باڑی کر رہے ہو، جہاں دنیا کما رہے ہو، میرے بچوں نوجوانوں، تجارت کر رہے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، اذان وقت نماز کا ہو گیا ہے، وہیں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، دکان میں نماز پڑھ لو نا بھائی. آپ کاشتکار ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، کھیت گاؤں سے دور ہے، اور قربان جاؤ نماز کا وقت پتہ چل گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے وضو بنا لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، کھیت میں ہی نماز پڑھ لو. ہاں گھر میں اگر ہیں، گاؤں میں ہیں، محلے میں اگر ہیں تو مسجد میں جب اذان ہو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. آج ایک بات بتاتا چلوں، کویت میں، سعودی عربیہ میں 1 ٹکا کا 90 ٹکا ملتا. وہاں 1 ٹکا کا، جلد زور سے بولیے. ہاں 1 روپیہ کا وہاں کا 90 روپیہ، وہاں کا 1 روپیہ یہاں کا 90 روپیہ. اور قربان جاؤ وہ 1 روپیہ کے لیے ہم لوگ، اور قربان جاؤ یہ 90 کمانے کے لیے، وہ 1 روپیہ ریال کمانے کے لیے ہم سعودی قطر چلے جاتے ہیں. میرے بچوں نوجوانوں، اور قربان جاؤ اللہ 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 27 درجے کو بلند فرمائے گا. جماعت کی نماز میں نہیں آتے، 27 درجے اللہ بلند فرمائے گا جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے،
محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے؟ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، پکا وعدہ کرو میرے بچوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، یہ روڈ سائڈ میں مسجد تھی، دیکھا کہ ٹائم ہو گیا نماز کا، تو آپ مسجد کے اندر گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی جماعت کئے بجے ہے؟ تو آدمی بولا کہ یہاں جماعت نہیں ہوتی، یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے۔ بولا جماعت نہیں ہوتی ہے، کہا ہے؟ بولا کوئی آتا ہی نہیں، جماعت کہاں سے ہوگی؟ بولے کہ اللہ کوئی نہیں آتا۔ تم کون ہو؟ یہ اللہ والے نے پوچھا تم کون ہو؟ بولا ہم مؤذن، اذان دیتے ہیں، اکیلے نماز پڑھ کے کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ بولا اچھا کتنے گھروں کی آبادی ہے؟ تو مؤذن صاحب بولے کہ 150 گھر کی آبادی ہے۔ بولا 150 گھر کی آبادی اور ایک بھی آدمی نمازی نہیں؟ تو یہ اللہ والے فرمائے کہ ایسا کرو، اذان ہو گئی ہے؟ بولا یہ تو 10 منٹ پہلے اذان دی ہے۔ بولا ایک بار اذان اور دو۔ بولا مروائیے گا ہم کو؟ بولے ایک بار اذان دو۔ تو مؤذن صاحب بھی گھبرا گئے، بولا کہ دیکھیے دینے کے لیے ہم دے دیں گے دوبارہ اذان، لیکن جو ہوگا سمجھیے گا۔ بولا تم دوبارہ اذان دو۔ مؤذن صاحب بیچارے کھڑے ہوئے دوبارہ اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوبارہ اذان جیسے ہی ختم ہوئی، 10 آدمی ادھر سے، 5 آدمی ادھر سے، 10 آدمی ادھر سے، 2 آدمی ادھر سے، کسی کے ہاتھ میں لٹھی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، مسجد میں گھسا۔ مؤذن کو بولا چربی چڑھ گئی کھا کھا۔ مؤذن بولا کہ ہم کو کچھ مت بولیے، یہی بولا ہم کو یہی بولے ہیں اذان دینے کے لیے، ان کو بولیے آپ۔ تو یہ اللہ والے کھڑے ہوئے، سارے محلے والوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ۔ بات کی اثر تھی، سارے لوگ بیٹھ گئے، اور نورانی چہرہ ہے، اللہ والے ہیں، عالم دین ہے، بیٹھ گئے۔ تو اللہ والے نے پوچھا یہ بتاؤ پہلی بار اذان ہوئی تھی تم لوگ سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے۔ کہ کہاں تھے؟ بولا پلنگ میں۔ نماز میں کہیں نہ آئے؟ نماز میں کیوں نہیں آئے؟ پہلی بار اذان کی آواز سنے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں نہیں آئے۔ دوسری مرتبہ اذان کی آواز سنے، لڑنے آ گئے، مؤذن کو مارنے آ گئے۔ لڑنے کی طاقت ہے، جھگڑا کرنے کی طاقت ہے، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکان اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روک دے گی، تمہیں بچا لے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، جو مسجد کو آباد کرے گا، جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ اچھا دیکھیے گا، مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔
جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ جلدی جلدی بولیے. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں اگر نماز قضا ہو جائے نماز پڑھ لو الحمدللہ ثم. کیا قضا پڑھ لو؟ قضا پڑھ لو بھائی، لیکن 5 وقت کی نماز کو سب ختم کر دینا. کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں. اللہ اللہ مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، اللہ الصمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے کہ چلو مسجد کے اندر میں اذان ہو گئی ہے، اب بلاوا آ گیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کا وقت آ گیا. یہ افسوس کا مقام. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز معاف ہے. ارے بھائی جلدی بولیے. اچھا دیکھیے گا، جب تک ہوش و حواس میں، ہاں مجھے کہہ لینے دو، دو کیٹیگری کے آدمی پر نماز معاف ہے. 2 کیٹیگری کے آدمی پر نماز، ارے جلدی بولو بھائی. پہلا، پاگل پر نماز معاف ہے. پاگل پر نماز، جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک وہ رانچی پاگل خانے میں بھرتی ہے تب تک نماز معاف ہے. اور جیسے مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز فرض ہے. دوسرا وہ آدمی جو مر گیا، مردے پر نماز نہیں ہے. مردے پر نماز، ارے بولو بھائی، نہیں ہے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب یہ دونوں میں سے سمجھیے کس میں سے ہیں آپ لوگ؟ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے. آتے ہی نہیں ہم تو مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہاں بیمار پر نماز معاف نہیں ہے. بیمار آپ ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو. اب آپ بولیے گا بیٹھ کے بھی چکر آتا ہے، بیٹھ کے بھی نہیں ہوگا، لیٹ کے پڑھو. آپ بولیے گا لیٹ کے بھی نہیں ہوگا، اشارے سے پڑھو. پڑھو. اس وقت تک نماز فرض ہے جب تک آپ ہوش و حواس میں ہیں. ہوش و حواس میں ہیں اس وقت بھی نماز کا اگر وقت ہو گیا ہے، نماز آپ پر فرض ہے. جلسے میں پہنچا تو جماعت، پنڈال میں جماعت کھڑی تھی، تو ڈرائیور سے میں نے کہا بابو روکو، جماعت پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں. وہ گاڑی سے اترا، جماعت میں شریک ہو گئے. اچھا نماز پڑھنے کے بعد گاڑی میں جا کر بیٹھے کہ جہاں آرام گاہ ہے وہاں جانا ہے، تو 2 4 5 نوجوان روڈ پر کھڑے تھے. ہم کو دیکھ کر کہ میرے قریب آیا، آ کر کے سلام کیا، مصافحہ کیا. تو ہم نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھے؟ بولا کہ نماز حضرت نہیں پڑھے. ہم نے کہا جلسہ سننے آئے ہو؟ بولا کہ ہاں جلسے سننے کے لیے آئے ہم لوگ. تو نماز پڑھے؟ بولا کہ نہیں پڑھے. تو ہم نے پوچھا کاہے نے پڑھے؟ تو اس میں سے ایک لڑکا بولا کہ حضرت مجبوری ہے. ہم کو مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے، تم کو کب سے ہونے لگے؟ بولا نہیں وہ بات نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ بولا کہ پانی نہیں لیے. اس کو پانی نہیں مل رہا. گنگا کا پانی ہندوستان میں، جمنا کا پانی ہندوستان میں، سرسوتی کا پانی ہندوستان میں، اور نہمانندا کا پانی ہندوستان میں، کنکئی کا پانی ہندوستان میں، اور مہاساگر کا پانی ہندوستان میں، اور ٹویل کا، کنواں کا، نل کا، سارا پانی ہندوستان میں، اور اس کو پانی نہیں مل رہا. ارے پانی نہیں تھا، مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بولو. ارے بولو مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مٹیوں نہیں ہے، چھوڑو مٹیوں نہیں ہے. کاغذ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی. کاغذوں کو چھوڑو، پتھر ہے کہ نہیں ہے؟
बहाना नहीं चलेगा मेरे बच्चों, बहाना मत बनाओ, बहाना नहीं बनाना है। इंशाअल्लाह वादा करो आज की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करो मेरे बच्चों इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे जितने बच्चों ने हाथों को उठाया, बुजुर्गों ने, या अल्लाह हमारे नौजवानों ने हाथों को उठाया है, या अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कौन नमाजी बना दे? जोर से बोलिए। पक्का? हाँ, इसमें भी एक बात याद रखिएगा, इसमें भी क्वालिटी है। पक्का सच्चा नमाज का मतलब ये है, उलमा फरमाते हैं कि जब नीयत बांध लो, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि भूख लगी है तो पहले खाना खा लो फिर नमाज में आओ। भूख लगी है पहले खाना खाओ, ताकि नमाज में भूख से पहले, अब नमाज में आ जाओगे तो भूख सताएगी, खाना खड़े यहाँ रहोगे, अब दिमाग वहाँ रहेगा, वो जल्दी खत्म हो भूख लगे, कहीं गोश्ते ना खत्म हो जाए, ध्यान वहाँ रहेगा। इसलिए पहले फैक्ट्री भरो फिर नमाज में आओ। पेशाब लगा है पहले पेशाब करो फिर नमाज में आओ। ओ हाजत की जरूरत, रफा हाजत की जरूरत है, पहले फारिग हो जाओ फिर नमाज में आओ। पता ये चला कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तुम अल्लाह को देखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह क्या नाम बेटा? जमीर अंसारी। अल्लाह अल्लाह। देखिए ये बच्चा, ये कितनी मोहब्बत से, हमने अभी पैसा नहीं मांगा, हम मांगे, बोले भाई, अरे जोर से बोले भाई। ये बच्चा का तुम्हारा नाम क्या बेटा? जमील अंसारी। बहुत अच्छा बच्चा है। ये 100 रुपये मेरे हाथों में दे दिया। इंशाल्लाह ये याद भी दिला दिया हमको कि हमको कुछ करना है, खाली तकरीरें करेंगे। ये बच्चा याद दिला दिया, बहुत अच्छा। एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। जा बेटा मैं दुआ करूंगा, अल्लाह तेरे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये पैसे को मैं इंशाअल्लाह इसलिए कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए। अल्लाह का करम है, इस बच्चे जमील अंसारी ने मेरे हाथों में जो पैसा दिया है ये नया नोट है। ये भी अल्लाह का करम है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान सुबह जलसा सुन के रात में सुबह चाय की दुकान में बैठा चाय पी रहा था, तो 2 4 5 आदमी और चाय की दुकान में थे, तो बोला कि भैया चला दिलो से। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोला चला दिए। अरे क्या चला है? बोला एगो नमरी रहा, फटलका रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, उसको रख दिए थे। बोला फिर? बोला रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पड़ रहा था। बोला फिर? बोला कि 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम कामयाब हो गए। इस पैसे को अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इंशाअल्लाह हजरत ये आपके हवाले में कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला दो। तो मैं नमाज के हवाले से मैं बयान कर रहा था। मेरे बच्चों नौजवानों, बीमार पर भी नमाज माफ़ नहीं है,
اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اچھا، بہت سارے نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں میرے سامنے، میرے بچوں نوجوانوں، نبی کی ایک سنت کو اور زندہ کرو، تم سے گزارش ہے، نبی کی ایک سنت کو زندہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بولا دماشق۔ اب وہ بڑی پیاری سنت ہے، اب وہ کیا سنت ہے؟ ارے جلدی بولو، ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے بچوں، میرے نوجوانوں سنو، ہے جنگل میں شیر جانتے ہیں؟ شیر، ارے چلو بولو بھائی، ارے شیر دیکھے ہیں؟ جو شیر ہوتا ہے اس کو داڑھی ہوتی ہے، اسی میں ایک شیرنی ہے، شیرنی ہے نا، شیرنی کو داڑھی نہیں ہے، شیرنی کو داڑھی نہیں ہے، شیر کو داڑھی ہے، شیر کو داڑھی ہے، پہچان میں شیر ہے، اور جو شیرنی ہے اس کو داڑھی نہیں ہے، تو تم شیر بنو گے کہ شیرنی بنو گے؟ ارے بولو بھائی جلدی، شیر بنو گے؟ ارے جلدی بولو نا، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ کہ شیر بنے گا الحمدللہ۔ تو شیر بنو گے تو اس کے لیے داڑھی رکھنی ہوگی۔ بعض نوجوان ہمارا اتنا صفا چٹ کر لیتا ہے۔ اچھا بچہ 3 سال کا بچہ ہے، ادھر بیوی سوئی، ادھر نوجوان سویا، بیچ میں بچہ سویا، لائٹ آف ہے، بچہ کو رات میں لگی بھوک، اب بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے چہرہ دیکھ کر کے کہ ممی چکے کہ ڈیڈی چکے، سمجھے میں نہیں آ رہا ہے، بچہ کو بہت پریشانی ہوتی۔ پہچان تو کرو، وہ مرد ہے، وہ مرد کی شان ہے، داڑھی نبی کی سنت ہے، مرد کی پہچان ہے، مرد کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے سکھ بھائی ہیں بغیر داڑھی کا کوئی سکھ نہیں ملے گا، کوئی سردار بغیر داڑھی کا نہیں ملے گا۔ یہ نبی کی سنت، اور بتاتا چلوں یہ واحد سنت ہے، اکیلی سنت ہے جو قبر تک ساتھ جائے گی، یہ قبر تک ساتھ جائے گی، واحد سنت، اکیلی سنت، داڑھی قبر میں ساتھ جائے گی، اکیلی سنت۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ دنیا تو جیسی گزرنی گزر جائے گی، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ ابھی کئی سفر کرنے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا منزل نہیں ہے، دنیا منزل، جلدی بولیے، دنیا منزل نہیں ہے، ہماری منزل کہاں ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا ابھی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، اور قربان یہ اسٹیشن ہے، یہ اسٹیشن ہے، منزل نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ تو آخرت جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ نماز ساتھ جائے گی، نماز ساتھ جائے گی، نماز قبر میں بھی کام آئے گی، نماز حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور نماز تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ نماز پڑھو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اپنے مقصد کو سمجھو، ہم دنیا میں کیوں آئے۔ ایک آدمی کو ٹرین پکڑنی تھی، یہاں کون سا اسٹیشن ہے؟ پانکور، ارے جلدی بولے بھائی، پانکور اسٹیشن پہنچا، اب وہ کنفرم ٹکٹ ہے نہیں، جنرل ٹکٹ کے لائن لگائے، دیکھا بہت بڑی لائن ہے، اب گاڑی کھلنے کا سمے ہو گیا، سوچا ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے گاڑیوں چھوٹ جائے گی، بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا، بولا ٹی ٹی آئے گا سمجھ لیں گے، بغیر ٹکٹ کا چڑھ گیا، ٹرین کھل گئی، کچھ دیر کے بعد دیکھا ٹی ٹی ہے، ڈبہ میں چڑھا، آدمی بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا، بدھیمان تھا، جھارکھنڈ کا آدمی تھا، ٹی ٹی کو بولا آؤ، بیگ کھولا، چادر نکالا، بچھایا، نیت بہانا، اللہ اکبر، ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا ٹکٹ مانگیں گے، بس سلام پھیرا، پھر نیت بہان لیا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا، ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، سمجھ گیا کہ
مسئلہ نماز نہیں ہے، مسئلہ اس کے پاس ٹکٹ ہے۔ ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کر بیٹھ گیا، پڑھو تم کتنا نماز پڑھتے ہو، ہم جب تک ٹکٹ لیں گے نہیں ہلیں گے نہیں، ہم پڑھو تم کتنا نماز پڑھتے ہو۔ یہ بھی جھارکھنڈ کا تھا، بولا تم کیسے بھاگو گے ہم کو پتا ہے، بس سلام پھیرا کھڑا ہوا، نیت کیا زور سے، نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پاکور تک اللہ ہو۔ ٹی ٹی چلا گیا، بولا پڑھو پڑھو تم سے ٹکٹ نہیں لے۔ آخرت بناؤ میرے بچوں، نوجوانوں، نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، یہ نماز تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ بندہ جب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں سے میرا رب کہتا ہے، اور میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے کو دیکھو، آرام چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر، نرم بستروں کو چھوڑ کر، کھانا پینے کو چھوڑ کر، ہر خواہشات کو چھوڑ کر دیکھو، اپنا جسم کا ہر اعضاء کو میرے سامنے جھکا دیا۔ میرے فرشتوں گواہ رہو، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کرو میرے بچوں، نوجوانوں۔ اچھا، جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، میں آپ کے لیے دعا کر دوں۔ کون کون جنت میں گھر بنائیں گے؟ جلدی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اچھا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا اپنا اپنا گھر ہے، جلدی بولیے، گھر ہے نا؟ ٹالی کا گھر ہو، پختہ کا گھر ہو، ٹین کا گھر ہو، البیسٹر کا گھر ہو، سب کا اپنا اپنا گھر ہے، کسی کا نہ کسی کا جھوپڑی ہے، گھر ہے۔ لیکن قربان جو جس کے پاس گھر نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا بھی ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا دے۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، کتنے دن رہنا ہے دنیا میں؟ 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، 250 سال، 300 سال؟ 300 سال نہیں، کانٹا وہاں تک نہیں جائے گا۔ شاید امریکہ کے ڈاکٹر سے علاج کروا لیے تو کانٹا وہاں تک پہنچ جائے، نہیں چلے گا۔ اچھا دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ اگر پیسہ لے کر کے اللہ موت کا فرشتہ اگر موت کو ٹال دیتا تو جتنا پیسہ والا کبھی نہیں مرتا، اور دولت والا مرتا، ایم پی، چیف منسٹر، پردھان منتری مرتا۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا، ایم پی صاحب ٹائم ہو گیا چلیے، بس اے بدھوا تم جاؤ، تمہارا ٹائم ہو گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ میرا اللہ کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا۔ میرے بھائیو، 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ زندگی کے لیے ہم نے گھر بنا لیا دنیا میں، کوٹھی بنا لی، عمارت بنا لی، قربان جاؤ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں گھر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو بھائی، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور وہاں گھر چاہیے، وہاں گھر چاہیے، وہاں محل چاہیے، وہاں چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے۔ سبحان اللہ، بولے ماشاء اللہ۔ اور اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق۔ قرآن پڑھیے، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ پکا ہے۔ اے نوجوانوں، مسلمانوں سنو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، زمین ہے پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا گھر جنت میں بنے؟ ارے چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے نا انشاءاللہ کو، کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ الحمدللہ، واہ بھائی واہ۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس مجمع کے اندر میں مجھے 5 آدمی چاہیے۔ آمی مسافر آچی انشاءاللہ، آمی اپنا جن دشت دعا کربو۔ اور سنو، 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پہلا مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور دوسرا مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور تیسرا باپ دعا کرے اپنی اولاد کے لیے، اللہ رد نہیں کرتا۔ قربان جاؤ،
আমি মুসাফির আছি আপনার জন্য দশটা দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में अल्लाह का घर बना दो बहुत सारे काम बाकी है चार दीवारी का काम बाकी है बाउंड्री का काम बाकी है बहुत सारे काम बाकी है ये पैसा आप दोगे और सुनो ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस करेगा इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है आज जो कुछ भी आपके पास मेरे पास में है ये सब अल्लाह की अता है ये अल्लाह की अमानत है मेरे भाइयों अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है अल्लाह कभी माल छीन के आजमाता है इसलिए इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए 5,000 10,000 देने वाला कम से कम पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में मेरे बाप भी नहीं इस दुनिया में इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद में या अपने ही नाम से या अपनी बीवी के नाम से 5,000 रुपए देने को तैयार हैं और नौजवान और डबल फायदा होगा दोहरा सवाब अपने माँ बाप के नाम से नियत जैसी आप करोगे ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी लोग नमाज पढ़ते रहेंगे अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा और जब तू मरेगा अल्लाह का वादा है और जन्नत में अल्लाह आपको दाखिल करेगा इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान 5,000 या 10,000 देने वाला पहला कोई सखी इस गांव का मुखिया हो प्रधान हो मेंबर हो मास्टर हो इंजीनियर हो वकील हो डॉक्टर हो प्रधान हो कोई भी हो इंशाअल्लाह पहला नाम अपना नाम पेश करे इंशाअल्लाह ओनार जोन्ने आमी दश्त दुआ करबो मुझे 5 आदमी चाहिए है पहला कोई खुशनसीब नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार जल्दी से हो जाइए कि इंशाअल्लाह हजरत देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ नारे तकबीर जोर से नारे तकबीर वाह भाई वाह ये पहला नौजवान है बेटा इधर आओ क्या नाम है वाह भाई वाह हे दूसरे भाई आ गए भाई 2 जन हो गए माशाल्लाह 2 जन हो गए तीसरे नंबर पे कोई मेरा भाई है जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए ओनार जन्ने आमी दश्त दुआ करबो ओनार जन्ने आमी दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए है कोई सखी है इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह ये हमारी बहन रहीना बीवी और मरहुमा अफसाना बहन माशाल्लाह इनके नाम से 2500 रुपये ने 5,000 रुपये दान की अल्लाह इनके मरहुमात को मरहुमीन को अल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन तीनों के उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान में अमल में खेत में खरियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे अल्लाह